امریکہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اسرائیل کے خلاف قرارداد کو ویٹو کر دیا ہے۔ مقبوضہ یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کے متعلق ڈونلڈ ٹرمپ کے احمقانہ فیصلے کو جہاں عالم اسلام نے سختی سے مسترد کیا، وہیں غیر مسلم ممالک اور اقوام متحدہ نے بھی اس فیصلے کو تسلیم نہ کیا۔ پوری دنیا نے ٹرمپ کے اس فیصلے کو لاقانونیت، بے وقوفی اور ظلم قرار دیا۔ ٹرمپ کے اعلان کے فوراً بعد اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے اس فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا تھا کہ امریکہ کا یہ فیصلہ ناقابل قبول ہے۔ اقوام متحدہ مسئلہ فلسطین کو مذاکرات کے ذریعے پرامن طور پر حل کرنے کا حامی ہے۔ امریکہ پر پوری دنیا نے دباؤ ڈالا کہ وہ اس فیصلے کو واپس لے۔ بالخصوص مسلمان ممالک کے اتحاد OIC نے اس فیصلے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے واپس لینے کا مطالبہ کیا، لیکن اپنی ہٹ درمی میں مشہور ڈونلڈ ٹرمپ نے تاحال فیصلہ واپس نہیں لیا۔ چوری اور سینہ زوری کے مصداق ٹرمپ کے اس فیصلے کے خلاف اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں قرارداد لائی گئی۔ مصر کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد کے مسودے میں کہا گیا تھا کہ امریکہ کے یک طرفہ اور ظالمانہ فیصلے سے خطے میں بے چینی، بدامنی اور تشویش پھیل رہی ہے۔ قرارداد میں بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کے امریکی فیصلے پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا۔ اس قرارداد کی حمایت میں امریکہ کے قریب ترین اتحادی ممالک برطانیہ، فرانس، اٹلی، جاپان اور یوکرین بھی کھل کر سامنے آئے۔ سلامتی کونسل کے 15 میں سے 14 ارکان نے اسرائیل کے خلاف قرارداد کے حق میں ووٹ دیا اور امریکی فیصلہ مسترد کر دیا، لیکن امریکی سفیر نکی ہیلی نے قرارداد کے خلاف ووٹ ڈال کر ویٹو پاور کا انتہائی غلط استعمال کیا اور ڈونلڈ ٹرمپ کے احمقانہ فیصلے کا دفاع کیا۔ امریکہ اقوام متحدہ کے ان 5 ممالک میں سے ہے جن کو ویٹو پاور حاصل ہے۔ ویٹو پاور کے ذریعے ان 5 ممالک میں سے ایک بھی کسی قسم کی قرارداد کے خلاف ووٹ ڈال دے تو وہ قرارداد ویٹو ہو جاتی ہے اور ناکام بنا دی جاتی ہے۔ امریکہ نے یہاں اسی طاقت کا استعمال کیا۔ امریکی سفیر نے کہا کہ امریکہ ہرگز نہیں چاہتا کہ اسے کوئی دوسرا ملک مشورہ دے کہ اسے اپنے سفارت خانے کہاں قائم کرنے ہیں اور کہاں منتقل کرنے ہیں۔ اقوام متحدہ میں پیش کی گئی یہ قرارداد منظور تو نہ ہو سکی، لیکن امریکہ کا فلسطین دشمن چہرہ مزید کھل کر سامنے آ گیا ہے اور ثابت ہوا کہ اس بے وقوفانہ فیصلے میں امریکہ پوری دنیا میں تنہائی کا شکار ہے، جبکہ یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ ہر ایک کے لیے انصاف اور انسانیت سب سے پہلے کا جھوٹا اور پرفریب نعرہ لگانے والے اپنے لیے پوری دنیا سے جداگانہ قوانین رکھتے ہیں۔ جیسے روس نے اقوام متحدہ میں شامی قاتل بشار الاسد کے کیمیائی حملوں کے خلاف قرارداد کو ویٹو پاور کے ذریعے مسترد کیا، اسی طرح امریکہ فلسطین اور کشمیر کے خلاف ویٹو پاور کا استعمال کرتا نظر آتا ہے۔ امریکہ کی جانب سے القدس کے متعلق حالیہ ہٹ درمی اور سینہ زوری کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج جاری ہے۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے بھی امریکہ پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے۔ فلسطین ہی نہیں، دنیا بھر کے مسلمانوں اور اہل شعور انسانوں کے دلوں کو زخمی کرنے والا یہ فیصلہ امریکہ کے زوال اور ٹرمپ کی بدترین ناکامیوں کا سبب بنے گا۔